السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرتے ہیں ہم اور تم، رائٹر زیلا ظفر۔ قسط نمبر 8۔ یہ لوگ کبھی نہیں سدھریں گے، جب دیکھو بچوں والی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ شاذل نے اپنے کمرے میں واپس آتے ہوئے شاویز کو کہا، تو بتا کیا بات کرنی تھی؟ شاذل نے اسے پوچھا۔ ہاں وہ اصل میں تو بیٹھ نا، شاویز گڑبڑایا۔ اچھا بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا جبکہ شاویز پاس رکھے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ یار میں تم سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن تم وعدہ کرو کہ مجھ پر ہنسو گے نہیں، شامیر نے کہا۔ کیوں تم مجھے لطیفہ سنانے لگے ہو کیا؟ شاذل نے حیرت سے پوچھا۔ لطیفہ تو نہیں ہے پر لطیفے سے کم بھی نہیں ہے۔ تم مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہے ہو۔ اصل میں مجھے ایکچولی یہ کہنا تھا کہ بول بھی دو، مجھے لگتا ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ شاذل نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ کیا؟ مگر کس سے؟ روحا سے، اس نے ڈکتے ڈکتے اپنی بات مکمل کی۔ پھر سے کہنا۔ شاذل کو لگا کہ اس کے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ مجھے محبت ہو گئی ہے روحا سے، اس نے جلدی سے کہا۔ کس سے؟ شاذل نے آنکھیں پھاڑ کر پورے سے یقین کرنا چاہ رہا کہ جو اس نے سنا ہے وہ صحیح ہے۔ ابے 3 مرتبہ بتایا تو ہے، روحا سے اور کس سے؟ وہ بھی غصے چیخا۔ اور تم اور روحا سے۔ شاذل نے ہنسنا شروع کیا تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ شاویز 15 منٹ تک انتظار کرتا رہا لیکن اس کی ہنسی بند نہ ہوئی تو وہ غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا جبکہ شاذل پوری رات اپنے کمرے میں ہنستا ہی رہا تھا۔ کیا کہا اس نے روحا سے؟ کیا بات کی ہے؟ صبح صبح اتنے مزے کا لطیفہ سنایا ہے تم نے؟ شاذیب اور شاذل ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ہنس ہنس کر بےحال ہو رہے تھے۔ شاذل چونکہ رات کا دل کھول کر ہنس چکا تھا لہٰذا وہ سکون سے کھڑا ہنسے معمول پراٹھے بیل رہا تھا۔ شاویز سنجیدگی سے ان دونوں کو ہنستا ہوا دیکھ رہا تھا جن کے کہہ کے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کل شاذل کو اپنے جذبات بتا کر کوئی فائدہ ہوا نہیں تو اس نے ان دونوں سے شیئر کرنا بہتر سمجھا، لیکن جب شاذل جیسا معقول بندہ ساری رات ہنستا رہا ہے تو وہ دونوں تو پھر بھی نامعقول لوگ تھے۔ ہو گیا تم دونوں کا؟ ہنس لیا تم دونوں نے؟ اب مجھے مسئلے کا حل بتاؤ۔ جب ان دونوں نے جی بھر کر ہنس لیا تو شاویز نے پوچھا، دیکھ بھائی تیرا مسئلہ ہو گیا ہے خاصا گمبھیر اور یہ مسئلہ اب 6 رکنی اجلاس میں ہی حل ہوگا۔ شاذل نے چائے کے کپ کی سپ لیتے ہوئے کہا۔ تو بلاؤ پھر رات میں اجلاس، شاویز نے بے چینی سے کہا۔ بلا لیتے ہیں، ذرا صبر رکھو، شام میں شامیر اور سوہا بھابھی واپس آ رہے ہیں، رات کو میٹنگ روم میں اجلاس بلاتے ہیں، شاذیب نے بتایا۔ ٹھیک ہے لیکن تم دونوں اب ہنسنا بند کرو، شاویز نے زین کو پھر سے ہنستا دیکھ کر کہا، لیکن وہ دونوں کہاں باز آنے والے تھے۔ اجلاس نمبر 1۔ شام تک شامیر اور سوہا واپس آ گئے۔ روحا اور صداقت صاحب بھی ان دونوں سے ملنے آئے تھے۔ رات کا کھانا سب نے خوشگوار ماحول میں کھایا، پھر روحا وغیرہ اپنے گھر چلے گئے، باقی سب بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ایسے میں شاہویر کو دونوں جڑواں شیاطین زبردستی کھینچ کھانچ کر میٹنگ روم تک لائے۔ ارے مجھے بتا بھی دو کہ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کمرہ اجلاس تک پہنچتے پہنچتے شامیر 600 مرتبہ پوچھ چکا تھا۔ بھائی تیرا مسئلہ حل کیا تھا نا، بس ایسے ہی اب اس لنگور کا مسئلہ حل کرنا ہے، شاہزین نے بیٹھتے ہوئے کہا جبکہ شاویز نے لفظ لنگور پر اسے کھینچ کر تھپڑ رسید کیا تھا۔ کیا مسئلہ حل کرنا ہے؟ اس کا نکاح ختم کروانا ہے کیا؟ شابیر نے بیزاری سے پوچھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نہ کرے۔ شاویز نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا تو شامیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ صاحبزادے کو اپنی بیوی سے محبت ہو گئی اور اب ہمیں اس کی نیا پار لگانی ہے، شاہزین نے کہا۔ میں مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں، شامیر نے کہا۔ یہ مذاق نہیں سچ ہے، شاویز نے سنجیدگی سے جواب دیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑی۔ کیا؟ ہاں یہی سچ ہے، شاذل نے کہا۔ ابے یہ مذاق ہے نا، محبت بھی کس سے ہوئی ہے تجھے؟ حسب توقع وہی ہوا۔ شامیر بھی باقی سب کی طرح ہنس ہنس کر بےحال ہو رہا تھا جبکہ شاویز سوچ رہا تھا کہ اس طرح تو ہو گیا اس کا مسئلہ حل۔ اب اگر تم سب نے دل بھر کر ہنس لیا ہو تو میرے مسئلے کا کوئی حل بھی بتا دو، شاویز نے چبا چبا کر کہا تو سب جلدی سے سیدھے ہو کر بیٹھے۔ دیکھو تمہیں چاہیے کہ تم روحا کے پاس جاؤ اور اسے وہ ساری باتیں کہہ دو جو پچھلے 2 دن سے ہم چاروں کو سنا رہے ہو، شامیر نے کہا۔ اور وہ میرا سر پھاڑ دے گی، شاویز نے جلے ہوئے انداز میں کہا۔ تو ایسی بھوکی شیرنی سے محبت کی کیوں؟ شاذین نے چپس کھاتے ہوئے کہا۔ اب ہو گئی نا محبت، کیا کر سکتا ہوں میں، اس نے غصے سے کہا۔ تو وہی کر جو شامیر نے کیا ہے، شاذل نے بھی شامیر کی حمایت کی۔ لیکن میں اسے کہوں گا کیا؟ اس نے بے بسی سے کہا تو سب نے ماتھا پیٹ لیا۔ یہ بھی ہم بتائیں؟
تو بتا شامیر، تجھے تو بڑا تجربہ ہے نا اس کام کا۔ اس نے شامیر پوچھا تو اس نے اسے گھورا۔ میں نے ایسے کوئی واہیات کام نہیں کیے، ان دونوں شیطانوں کو لے جاؤ، یہ تمہاری مدد کر دیں گے۔ کیا مدد کر سکتے ہیں یہ دونوں میری؟ اس نے پوچھا۔ جو بھی تجھے روحا کے سامنے بولنا ہے نا، وہ ہم ایک پیپر پر بڑا بڑا سا لکھ کے کہیں چھپ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور جب جب تجھے ضرورت پڑے گی تمہیں دکھاتے رہیں گے۔ بالآخر اجلاس اسی نتیجے پر ختم ہوا۔ کل شاویز صاحب اپنے سسرال کا ایک چکر لگائیں گے اور اپنی بیگم کو حال دل سنائیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو جڑواں شیطان ان کی مدد ضرور کریں گے۔ مشن نمبر 1۔ اگلے دن وہ تینوں روحا کے گھر پہنچے۔ شاہ زین اور شاہ زیب لان میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے، جبکہ شاویز نروس سا لان میں کھڑا روحا کا ویٹ کرنے لگا۔ تم یہاں خیریت؟ روحا نے لان میں داخل ہوتے پوچھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، ضروری بات کرنی ہے، نکاح کے حوالے سے۔ اچھا کیا تم خود آ گئے، مجھے بھی اسی حوالے سے بات کرنی تھی۔ ہے مطلب اس کو بھی شاویز سے؟ جھاڑیوں کے پیچھے شاہ زیب نے کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ شاویز نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ ہم دونوں یہ نکاح کب ختم کریں گے؟ روحا نے سنجیدگی سے پوچھا تو شاویز کو تو کرنٹ ہی لگ گیا۔ لو جی، یہ تو رشتہ ہی ختم کرنے کی بات کر رہی ہے، شاہ زین نے کہا۔ نہیں روحا، مجھے یہ نکاح ختم نہیں کرنا، شاویز نے جلدی سے کہا تو روحا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیونکہ شاویز کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ اس نے مددتر نظروں سے جھاڑیوں کی جانب دیکھا جو کہ روحا کے پیچھے کی طرف تھی۔ اسی وقت شاہ زیب و شاہ زین نے ایک چارٹ اٹھایا جسے شاویز نے پڑھنا شروع کیا۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم ایک بہت بڑی چڑیل ہو۔ شاویز نے پڑھا، پھر زبان دانتوں تلے دبائی، لیکن تب تک روحا کو غصہ چڑھ چکا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں چڑیل ہوں؟ نہیں میں چڑیل ہوں، شاویز روانی میں بول گیا، جبکہ جڑواں شیطان ہاتھ مارے ہنس رہے تھے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ روحا کو شوق لگا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ بکواس نہیں، سچ ہے، مجھے اچانک سے ہی تم سے محبت ہو گئی ہے، اور میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ بس بیچارہ ایڈوکیٹ اپنی زندگی کا کیس حل کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ واٹ؟ تمہارا دماغ تو صحیح ہے یا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ روحا کا تو دماغ ہی سن ہو گیا تھا لفظ محبت پر۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے اور میں سچ کہہ رہا ہوں، شاویز نے اب سنجیدگی سے کہا۔ اٹھو اور نکلو میرے گھر سے، مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ روحا چیخی۔ ٹھیک ہے، آج تو میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، تمہیں قائل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ کہہ کر جھٹکے سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ابے ہمیں تو ساتھ لے جاتا، شاہ زین نے دبی آواز میں کہا۔ شٹ اب ہم کیسے جائیں یہاں سے؟ اب ہم کیسے جائیں یہاں سے؟ شاہ زیب نے پوچھا۔ ابھی وہ دونوں یہاں سے نکلنے کا سوچ رہے تھے جب کسی نے پیچھے سے آ کر ان دونوں کے کان پکڑا۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں یہاں؟ روحا نے دونوں کے کان کھینچے۔ کچھ نہیں روحا، ہم تو بس ایسے ہی، شاہ زین نے اپنے چھڑواتے ہوئے دانت نکالے۔ کیا ایسے ہی؟ اس نے گھورتے پوچھا۔ ہم اپنے بھائی کی مدد کرنے آئے تھے، تو تم دونوں اور تمہارا وہ بھائی مل کر مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یاد رکھنا میں سوہا نہیں ہوں۔ نہیں روحا، تم غلط سمجھ رہی ہو، شاویز سچ میں تم سے۔ بس رہنے دو، روحا نے شاہ زیب کی بات کاٹی۔ تم بلا وجہ ہی بدگمان ہو رہی ہو۔ اب شاہ زین بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں کسی سے بدگمان نہیں ہو رہی، اور تم دونوں اب جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات مت کرنا۔ روحا نے انگلی اٹھا کر ان دونوں کو وارن کیا تو وہ ناچاروں نے جانا ہی پڑا۔ اجلاس نمبر 2۔ بھرم تو مار گھر آ گیا کہ میں تو تمہیں قائل کر کے ہی رہوں گا۔ اب یہ بھی بتا دے قائل کرے گا کیسے؟ اس وقت شاہ رخ سمیت تمام بھائی وہاں موجود تھے۔ شاہ زین کی زبانی انہیں ساری باتیں معلوم ہوئی تھی، کیونکہ شاہ میر، شاہزل اور شاہ رخ اس کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ شاہ میر تو شادی شدہ ہو چکا تھا، لہٰذا ایسے کاموں میں اس نے گریز کیا ہوا تھا۔ شاہزل کا نئے ہسپتال میں جاب کا پہلا دن تھا۔ شانزے نے اب تک اسے کال یا کسی قسم کا کوئی میسج نہیں کیا تھا، اور وہ اس کی ایک کال کے انتظار میں رہتا تھا، لیکن سب بے سود۔ یہ تو تم لوگ بتاؤ گے نا کہ کیسے قائل کرنا ہے؟ اس نے اپنے تمام بھائیوں کو دیکھا۔ چل بھائی چل، اور تو کوئی نہیں رہ گیا نہ ہمارے پاس، بس تم لوگ کے مسئلے ہی حل کرتے رہیں۔ شاہ زین اٹھ کر جانے لگا تو شاہ زیب نے اسے ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ بیٹھ جا، شاویز کو غصہ آ رہا ہے۔ میں تو ایسے ہی ٹانگیں سیدھی کرنے کو کھڑا ہوا تھا۔ شاہ زین نے خود کو گھورتے ہوئے شاویز کو دیکھ کر جلدی سے وضاحت دی۔ شامیر تو بتا میں کیا کروں؟ تیرا مسئلہ بھی تو حل کیا تھا نا آخر۔ دیکھ میری بیوی سیدھی سادی سی 2 لفظوں میں ہی مان گئی تھی، جبکہ تیری والی بھپری ہوئی شیرنی، اور اس کو قابو کرنا آسان نہیں ہے، شامیر نے کہا۔ سچ بولنے سے تو کوئی فائدہ ہوا نہیں، اب جھوٹ بول کر دیکھ لو، شاہزل نے بیکار مشورہ دیا۔
کچھ تو بتاؤ، مجھے مرنا پڑا تو وہ بھی کر لوں گا اسے منانے کے لیے، شاویز نے کہا۔ آئیڈیا، شاہ رخ نے چٹکی بجائی، سب کی گردنیں اس کی جانب گھومی۔ کیا لوگوں کو انسانوں کی قدر ان کے مرنے کے بعد ہی ہوتی ہے؟ تو آپ ایسا کریں کہ آپ مر جائیں، شاہ رخ نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ لعنت تمہاری شکل پر، کوئی ڈنگ کا مشورہ نہیں دے سکتے تھے کیا؟ شاہ زین نے بدمزہ ہوتے ہوئے کہا۔ ویسے شاہ رخ کی بات میں دم ہے، شاہ زیب نے تھوڑی سہلاتے ہوئے سوچ انداز میں کہا۔ تو چاہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں بھائی، مرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف ایکٹنگ کرو، شاہ زیب نے کہا۔ مرنے کی؟ ابے مرنے کا بہت شوق ہو رہا ہے کیا تجھے؟ شاہ زیب نے چڑھ کر کہا۔ میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ تم کل ایسی ایکٹنگ کرو جیسے تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تم مرتے مرتے بچے ہو، اور اس سے کیا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ گدھے انسان، اس سے روحا کو یہ احساس ہوگا کہ اس کے انکار نے تمہیں اس حال تک پہنچایا ہے، پھر اس کے دل میں بھی تمہاری محبت جاگ جائے گی، شامیر نے اسے سمجھایا۔ اور نقلی مرہم پٹی کہاں سے ہوگی؟ شاویز نے سوال اٹھایا۔ یہاں سے، باقی چاروں نے ایک ساتھ شاہزل کی جانب اشارہ کیا تو وہ گڑبڑا گیا۔ میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا، اس نے صاف انکار کیا۔ شاہ رخ کو چھوڑ کر باقی سب نے اپنی اپنی چپل اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ اچھا میں کر لوں گا یہ سب، شاہزل مان گیا تو سب نے اپنی اپنی چپلیں واپس پہن لیں۔ صرف مرہم پٹی ہی نہیں بلکہ نقلی ایکس رے رپورٹ بھی تیار کرنی ہوگی، شاہ زین نے کہا۔ لیکن سب کے ہاتھ واپس چپل کی طرف بڑھے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بے بسی سے بولا تو سب کے ہاتھ واپس جگہ پر آ گئے۔ چلو آپ سو جاؤ، جب سب کل اس کمینے کے ایکسیڈنٹ پر رونا بھی تو ہے، شامیر نے کہا۔ میں نے MBBS تو اسی دن کے لیے کیا تھا نا، شاہزل نے تعصب سے سوچا۔ مشن نمبر 2، روحا جلدی سے گھر آؤ، شاویز بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کے سر پر بھی بہت چوٹیں آئی ہیں۔ سوہا کی گھبرائی آواز سن کر روحا کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ کیا؟ کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ وہ ہاسپٹل نہیں، وہ ہسپتال میں نہیں، گھر میں ہے تو ہاسپٹل کیوں نہیں لے کر گئے اسے؟ روحا نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ وہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ بھائی مجھ کچھ بتا بھی نہیں رہے۔ اچھا تم فکر نہ کرو، میں آتی ہوں، اس نے سوہا کو تسلی دے کر فون بند کیا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، یہ سب مل کر ضرور میری بیوقوف بہن کو مزید بیوقوف بنا رہے ہیں، میں جا کر دیکھتی ہوں ذرا۔ وہ تیار ہونے چل دی۔ دوسری طرف شاویز کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ بستر پر پڑا ہوا تھا۔ آخر کب آئے گی یہ؟ شاویز نے بے چینی سے پوچھا۔ آ جائے گی بھائی، تھوڑا صبر رکھ اور ذرا ڈھنگ کی اداکاری کرنا، شامیر نے کہا۔ ساری اداکاری مجھے ہی نہیں کرنی، کچھ تم لوگ بھی کرو گے، شکلیں تھوڑی رونے والی بناؤ۔ جس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ پریشان حال نظر آتے ہیں، تم لوگ تو اتنے سکون سے بیٹھے ہو، شاویز نے کہا۔ تو فکر مت کر، ایسی اداکاری کریں گے کل شاہ رخ خان بھی ہم سے کلاس لینے آئے گا، شاہزین نے فخریہ کالا رکھڑا ہے۔ لیکن مجھے تو کرکٹر بننا ہے، شاہ رخ نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ ابے تیری بات کون کر رہا ہے؟ میں بالی ووڈ والے شاہ رخ کی بات کر رہا ہوں۔ شاہ زین سخت بدمزہ ہوا تھا۔ شریکوں بھابھی آ رہی ہیں، شاہ زیب نے دروازے پر آ کر نعرہ لگایا تو سب آنن فانن اپنی اپنی جگہ سنبھالنے لگے۔ شاہ رخ نے چپس کے تمام پیکٹ جو وہ لوگ تھوڑی دیر پہلے کھا رہے تھے اور کولڈ ڈرنک کی بوتلیں بیڈ کے نیچے چھپا دیں۔ شامی نے جلدی سے ٹی وی پر جلتی انگلش مووی بند کی۔ شاہزل موبائل سائڈ پر رکھ کر جلدی سے اسٹیتھوسکوپ لے کر کھڑا ہو گیا، جبکہ شاہ زین اور شاہ زیب شاویز کے سرہانے بیٹھ کر آنسو بہانے لگے۔ اور رہی بات شاویز کی تو وہ صاحب آنکھیں بند کر کے بے ہوش ہو چکے تھے۔ روحا کمرے میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے اسے شاہ زین کی آواز سنائی دی۔ شاویز میرے بھائی اٹھ جانا، کیوں ہم سب کی جان نکالنے پر تلا ہوا ہے؟ اب تو آنکھیں کھول دے شاویز، ہائے میرا بھائی۔ شاہ زین نے اسے جھنجھوڑ کر رو رہا تھا اور ساتھ میں اس کا منہ پکڑ کر 2 چاٹ بھی لگا چکا تھا۔ ابے چھوڑ دے مجھے، چھوڑ دے کمینے، شاویز دل میں اسے کہا۔ ہائے شاویز اٹھ نا، کب تک ایسے ہی بے ہوش رہے گا؟ تو ایسا بالکل اچھا نہیں لگتا میرے بھائی، اٹھ جانا۔ شاہ زیب نے اس کے منہ پر 2-3 تھپڑ اور مار دیے۔ کمینوں چھوڑوں گا نہیں میں تم دونوں کو، شاویز جی بھر کر انہیں گالیاں دے رہا تھا دل میں۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ روحا نے شاہزل سے پوچھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، سر پر چوٹیں آنے کے باعث یہ ہوش میں نہیں آ پا رہا، اس نے جواب دیا۔ تو اسے گھر پر کیوں رکھا ہوا؟ ہسپتال لے کر جاؤ نا۔ ہاسپٹل میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اسے ہوش میں لانے کی ضرورت ہے، اور پتہ نہیں اسے کب ہوش آئے۔ روحا تم کہہ کر دیکھو نا، کیا پتہ شاویز تمہاری آواز سن کر ہوش میں آ جائے۔ شاویز نے نم آنکھوں جو اس کی گلیسرین ڈالنے کے بعد نم کی تھی سے کہا۔ میں کیا کہوں، اسے عجیب سا لگا۔ ہاں روحا، شامیر ٹھیک کہہ رہا ہے، تم ایک بار انہیں پکار کر تو دیکھو، سوہا نے بھی کہا تو وہ آگے بڑھی۔ دیکھ شاویز، اب تو روحا بھی آ گئی، اب تو اٹھ جانا۔ شاہ زین نے روتے ہوئے ایک اور تھپڑ مارا اور مارتا ہی چلا گیا۔ وہ اٹھ کر سب سے پہلے تم دونوں کا ہی قتل کرے گا۔ شامیر نے ان دونوں کو وہاں سے ہٹایا اور دبی آواز میں کہا۔
शावेज उठो, रोहा ने कहा तो शावेज ने पहली एक आंख खोली, फिर दोनों ही आंखें खोल दी। उठ गया मेरा भाई, वाह क्या मोहब्बत है। रोहा की आवाज़ सुनते ही उठ गया शावेज। मुबारक हो। शाहजैन और शाहजेब ने चीखते एक दूसरे को गले लगाया। बस बेटा, अब ओवर एक्टिंग हो गई है ये। शाहजल ने उन दोनों के कान में सरगोशी की। थोड़ी देर बाद शामिर शावेज को सूप पिला रहा था। शाहजल पास खड़ा उसका बीपी चेक कर रहा था। सफ़ा मरवा अभी कॉलेज से वापस आई थी और उनके तो फरिश्तों को भी खबर ना थी कि यहाँ क्या कारनामा हुआ है। जबकि रोहा मशकूक नज़रों से शावेज को देख रही थी। तो तुम बाइक से गिरे थे? रोहा ने बराह रास्त से पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया। अच्छा, तुम्हारी बाइक का बायां हिस्सा डैमेज हुआ है और चोट तुम्हें दाएं तरफ लगी है? रोहा ने एक उबरू अचका कर पूछा। तो शावेज के हलक में सूप अटक गया। वो हाँ, मैं तो गिरा बाएं जानी भी था, लेकिन फिर सड़क पर लड़कते लड़कते ये हाल हुआ है। शावेज ने बोंगी सी वजाहत दी। अच्छा, तो क्या मारगाला की पहाड़ियों से लड़कते हुए आ रहे थे जो ये हाल हुआ है? रोहा ने तंजिया कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम्हें क्या लगता है शावेज ड्रामे कर रहा है? ये चोटें उसने खुद से लगाई और ये पौन नकली है? शाहजहान ने भड़कते हुए कहा। मुझे तो ऐसा ही लगता है, रोहा ने इत्मीनान से जवाब दिया। खैर, अब तो ये ठीक हो गया है ना, मैं जा रही हूँ घर, फजूल में टाइम बर्बाद कर दिया मेरा। चलती हूँ। सोहा चाचू और बड़े बाबा को सलाम कहना। खुदा हाफिज़। रोहा उनसे मिलकर चली गई। लो भाई, मिशन फेल हो गया। रोहा के जाने के बाद शाहजेब ने कहा, मिशन का तो पता नहीं, लेकिन तो आज मेरे हाथों ज़रूर कत्ल होगा। शावेज खतरनाक तेवरों से कहता शाहजेब और शाहजेन को मारने लपका, लेकिन दोनों ही भाग निकले। जबकि सोहा उन दोनों को देखकर सोच रही थी कि वो फिर से बेवकूफ़ बन चुकी है। इजलास नंबर 3। कमरा इजलास में इस वक्त तमाम भाई मौजूद थे। शावेज अपने मुंह पर बर्फ़ से टकोर कर रहा था जो जुड़वा शयातीन के मेहरबानियों से सूजा हुआ था। वो और बात है कि उसने उन दोनों से बदला ले लिया था और वो दोनों अपने अपने बाजू सहला रहे थे जो शावेज की मार से दुख रहे थे। शाहजल अपने मोबाइल को बार बार पूरी उम्मीद नज़रों से देखता, लेकिन फिर मायूस होकर मोबाइल वापस रख देता। अब से अपने हम शक्ल भी नहीं देखते थे। अब बताओ, हम और क्या कर सकते हैं रोहा को मनाने के लिए? शावेज ने सबसे पूछा। एक्सीडेंट से तो कुछ हुआ नहीं, एक काम कर, तो सच में मर जा। शाहजेब ने मुफ्त मशवरा दिया तो उसने खींच कर उसे कुशन मारा। मेरा मतलब था कि तुम खुदकुशी का ड्रामा करो, शावेज ने बात सहलाते हुए कहा। मतलब? उसने संजीदगी से पूछा। मतलब तुम रोहा के सामने अपनी कलाई पर छुरी रख कर खड़े हो जाना और कहना कि या तो इकरार करो वरना मैं अपना हाथ काट लूँगा। शाहजैन ने उसे समझाया। और अगर उसने फिर भी इनकार किया तो? शामिर ने पूछा। फिर तो भाई इसको मरना है, मर ही जाना चाहिए। शाहजैन ने बेजारी से कहा। दफ़ा हो जाओ तुम सब, कोई एक भी इंसानों वाला मशवरा नहीं दिया है। शावेज को गुस्सा आ गया। लेकिन यह तरीका अच्छा है, शाहजेब ने कुछ सोचते हुए कहा। कैसे? अगर हम इसमें थोड़ी सी तब्दीली ले आए तो काम बन सकता है, शाहजेब ने जोश से कहा। अब बता भी दे, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? सब ने बेकरारी से पूछा। सुनो, शाहजेब ने बताना शुरू किया तो सब ने खामोश से सुनने लगे। जैसे जैसे वो बताता गया सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आती गई। तो फिर सब तैयार है? अपनी बात मुकम्मल करने के बाद शाहजेब ने अपने भाइयों से पूछा। तैयार है, सब ने हम आवाज़ होकर कहा। अम्मी, इतनी ऊंचाई, मुझे तो डर लग रहा है यार। छत की मुंडेर पर चढ़कर खड़े शावेज ने डरते हुए शाहजैन से कहा। इस वक्त शाहजैन और शाहजेब छत पर खड़े थे, जबकि शावेज छत के किनारे पर खुदकुशी करने के लिए खड़ा था। जी हाँ, खुदकुशी। शाहजैन ने शावेज के पेट पर एक रस्सी बांध दी थी जिसका एक सिरा वो दोनों पकड़े हुए थे। तेज़ हवा से उसके बाल उड़ रहे थे, खौफ से उसकी जान जा रही थी। लेकिन क्या करे जी, ये मोहब्बत तो कुछ भी करवा लेती है इंसान से। रोहा इस वक्त सोहा के कमरे में बैठी हुई थी। सफ़ा और मरवा भी उसके साथ ही थी। सोहा मुसलसल रोहा को मनाने की कोशिश कर रही थी। रोहा, मान जाओ ना प्लीज़, देखो शावेज भाई तुम्हारे इनकार से दिल बर्दाश्त होकर ख़ुदकुशी करने जा रहे हैं। सोहा ने परेशानी से कहा। कोई ख़ुदकुशी नहीं करने वाला, वो ड्रामे कर रहा है बस। रोहा ने हाथ झिलाते हुए कहा। अरे शावेज, ये क्या कर रहे हो? लोन में शामिर वगैरह के चिल्लाने की आवाज़ आई। सोहा और सफ़ा मरवा ने नीचे खिड़की से झांका तो देखा शामिर, शाहजल और शाहरुख लोन में खड़े छत की तरफ हैरत से देख रहे थे। ज़ाहिर अदाकारी कर रहे थे। वाह, उसकी तो वीडियो बनानी चाहिए, सफ़ा ने कहकर मोबाइल निकाला। दूसरी तरफ शावेज ने बुलंद आवाज़ में कहना शुरू किया। रोहा, मैं 3 तक गिनती गिनूँगा, अगर तुमने हाँ नहीं की तो मैं कूद जाऊँगा। शावेज ने धमकी दी पर रोहा पर असर ना हुआ। 1, सवा 1, 1.5, पौने 2। शावेज ने गिनती शुरू की। रोहा टस से मस ना हुई। रोहा अपनी प्लीज़ हाँ कह देना, मरवा ने भी मिन्नत आमेज़ लहजे में कहा। तो रोहा ने उसे तासुफ से देखा। पौने 3। देखो रोहा, अगर मैं कूद जाऊँ और मेरे मरने के बाद कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ और दोबारा से गिनती कर रहा हूँ। उसने
اس بار 5 تک گنوں گا۔ شاویز نے کہتے ہوئے نیچے دیکھا اور پھر تھوک نکلا۔ 100 فٹ اونچائی تھی کم سے کم بھی۔ ابے ایسے پٹاتے ہیں لڑکی کو۔ شاہ زیب نے اسے تھپڑ لگایا، وہ گرتے گرتے بچا۔ تجھے تو میں دیکھ لوں گا۔ اس نے شاہ زیب کو گھورا اور پھر سے گنتی سٹارٹ کی۔ 1 2 3 4 4 4۔ روحا میں کودنے والا ہوں۔ 4۔ روحا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ابے اٹک گیا ہے کیا؟ شاہزین نے پوچھا۔ میں تمہیں ایک آخری موقع دے رہا ہوں، کہیں تمہیں بعد میں افسوس نہ ہو۔ میں گن رہا ہوں پھر سے، شاویز بلند آواز میں کہا۔ روحا نے بمشکل اپنی ہنسی کو روکا تھا، جبکہ شامیر اور شاہزل لون میں کھڑے ہنس رہے تھے۔ 1 2 3 3 3 4 4 5۔ ہو گئی گنتی پوری، اب کودو۔ روحا کی آواز پر سب کی گردنیں اس کی جانب گھومی۔ وہ لون میں کھڑی تھی۔ سچویشن کافی دلچسپ ہو چکی تھی۔ تم آ گئی روحا، میرے لیے آئی ہو نا؟ شاویز نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہ دیکھنے آئی ہوں کہ تم آخر کب چھلانگ لگاتے ہو۔ چلو اب کودو بھی۔ 4 کے آگے گنتی نہیں آتی کیا؟ روحا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے واہ، بابی تو ہنس رہی ہے۔ شاہ رخ نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ تو میں چھلانگ لگا دوں کیا؟ شاویز نے پوچھا۔ نہیں، تم مر گئے تو میں فضول میں ہی بیوہ ہو جاؤں گی۔ نیچے آ جاؤ لنگور، روحا نے کہا۔ مبارک ہو بھائی، بابی مان گئی۔ شاہزین اور شاہزیب نے نعرہ لگایا۔ یاہو! شاویز خوش سے چیخا، لیکن اگلے لمحے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ چھت سے نیچے کی طرف گرا۔ شاویز! سب ایک ساتھ چیخے۔ شاہزین نے جلدی سے رسی پکڑی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ شاہزین اور شاہزیب رسی کھینچے ہوئے اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ شاویز آدھی بلڈنگ میں رسی سے بندھا کسی پینڈولم کی طرح جھول رہا تھا، جبکہ روحا ہنستے ہنستے رکوع میں چلی گئی تھی۔ شاہ رخ اور شاہزیب اور شاہزین کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، بھابی مان گئی۔ آڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔